بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج ہم استاذ امین احسن اصلاحی کی جو وضاحت ہے متشابہات آیات کے بارے میں اس کو ڈسکس کریں گے۔ خواتین و حضرات، یہ ہمیں معلوم ہے کہ قرآن مجید میں سورہ آل عمران کے شروع میں یہ بیان ہوا ہے کہ قرآن مجید میں جو دو نمایاں آیات ہیں، جو نمایاں کیٹیگریز ہیں آیات کی، ان میں سے ایک محکمات ہے اور دوسری متشابہات ہے۔ اس ضمن میں قرآن مجید کے بیان سے جو بات معلوم ہوتی ہے، جو لوگوں نے سمجھی، وہ یہ ہے کہ متشابہات جو وہ آیتیں ہیں جن کو آپ محکمات سے الگ نہیں کر سکتے، یعنی آپ اسرٹن نہیں کر سکتے، آپ کو نہیں معلوم کہ کون سی آیات متشابہات میں سے ہیں اور کون سی محکمات میں سے ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہ التباس پیدا ہو جاتا ہے کہ کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ ان میں فرق کیا ہے، اس لیے کہ متشابہات کے مفہوم کے بارے میں بھی اتفاق نہیں ہے۔ دوسری چیز خود جو قرآن نے بیان کی وہ یہ ہے کہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، کہ ان کی تعویل اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ لے لیا گیا کہ ان آیات کا مطلب بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں اور انسان نہیں جانتے، جس کے نتیجے میں ظاہر ہے قرآن کے بارے میں یہ سوال پیدا ہوا کہ وہ قرآن مجید جو عربی مبین میں نازل ہوا، وہ قرآن مجید جو انسانوں کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے نازل ہوا، ان کے اگر یہ متشابہات اس قرآن کے اندر اگر یہ آیات متشابہات موجود ہیں جن کا مطلب بھی اللہ جانتا ہے اور جن کے بارے میں ہمیں پتہ بھی نہیں کہ کون سی آیتیں متشابہات میں سے ہیں اور کون سی نہیں، تو یہ پھر کیسے خداوند تعالیٰ کی ہم اسکیم کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں جس میں اس نے ہمیں ہدایت دینے کا فیصلہ کیا قرآن مجید سے۔ خواتین حضرات، استاذ امین احسن اصلاحی نے اس کی وضاحت کی اور یہ کہا ہے، پہلی بات تو انہوں نے یہ کہی ہے کہ دیکھیے متشابہات کا مطلب مشتبہ نہیں ہے، ایمبیگوس نہیں ہے، یہ بات کہ ہمیں ان کا مطلب نہیں معلوم ہے اور یہ ہمارے لیے مشتبہ ہیں، یہ اس کا صحیح مطلب نہیں ہے۔ تشابہ کا مطلب ہوتا ہے ملتا جلتا ہونا، باہم ہم رنگ ہونا۔ تو اس سے اصل میں جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ بعض وہ چیزیں جو انسان کی ایکسپیرینس میں یا اس کے علم میں یا اس کے مشاہدے میں نہیں ہیں اور ایک عالم نادیدہ سے تعلق رکھتی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے جو افعال ہیں، وہ جو کچھ کرتے ہیں، یا ان کے جو ایٹریبیوٹس ہیں، ان کی جو صفات ہیں، اور اسی طریقے سے آخرت کے بعض احوال ہیں، ان کی جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہماری اپنی زبان میں، یعنی عربی زبان میں جب قرآن مجید کو نازل کیا تو اللہ تعالیٰ کے احوال کو، اللہ تعالیٰ کی صفات کو، اللہ تعالیٰ کی جو انہوں نے قیامت میں برپا کرنی ہے اس کی تفصیل کو ملتے جلتے الفاظ میں بیان کیا، گویا کہ جو کچھ وہاں پیش آنا ہے وہ تو چونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اس کے لیے الفاظ ہی ایجاد نہیں ہوئے، تو جب جس چیز کے لیے لفظ ایجاد نہیں ہوئے وہ ہمیں سمجھایا نہیں جا سکتا، لیکن جو اس سے قریب ترین چیز ہو سکتی ہے اس کو تمثیل کے انداز میں، اس کو تشبیہ کے انداز میں، اس کو مماثل ٹھہرا کے ہماری اپنی زبان میں اس کو بیان کر دیا گیا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے، یعنی یہ کوئی مشتبہ آیات نہیں ہیں، بلکہ ایسی آیات ہیں کہ جن میں ایسے احوال کو، ایسے معاملات کو جو ہمارے ایکسپیرینس سے باہر ہیں، ہمارے تجربے سے باہر ہیں، ہمارے علم سے باہر ہیں، ہمارے مشاہدے سے باہر ہیں، ان کو بیان کیا گیا۔ استاذ نے پھر اس کی مثالیں بھی دیں۔ دیکھیے جیسے انہوں نے یہ کہا کہ یہ سورہ مدثر میں بیان ہوا ہے کہ دوزخ پر 19 مقرر ہیں، اور جب یہ سوال ہوا کہ 19 کیا ہیں تو بتایا گیا کہ 19 فرشتے مقرر ہیں۔ تو اب یہ بات کہ 19 ہی کیوں مقرر ہیں، ان فرشتوں کی نوعیت کیا ہوگی، یہ اس کا جواب ظاہر ہے کہ ہمیں معلوم نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا مطلب ہمیں معلوم نہیں ہے، ظاہر ہے یہ بات تو بالکل کلیئر ہے کہ قرآن نے ہی کہا کہ اس پہ 19 فرشتے مقرر ہوں گے، تو یہ تو بالکل کلیئرلی معلوم ہے۔ لیکن اگر آپ اس سے یہ جاننا چاہیں گے، درپے ہوں گے کہ بھئی 19 ہی کیوں ہیں اور 19 کا عدد اصل میں اس میں کیا اہمیت رکھتا ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ پھر دیکھیے استاذ نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے معاملات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے یعنی انسان کو جب پیدا کیا تو اس میں اپنی روح پھونکی، تو یا یہ انہوں نے اس کی مثال دی کہ حضرت آدم کو جب پیدا کیا تو ان کی جو والدہ ہیں، والدہ ماجدہ حضرت مریم ہیں، ان کے اندر ان کے فرج میں اپنی روح پھونکی، فنفخت فیہ من روحی، یعنی یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے اپنی روح ان کے اندر پھونکی۔ تو اس کی نوعیت کیا ہے، یہ کس طرح سے پیش آیا معاملہ، اگین یہ وہ چیز ہے کہ جس کے الفاظ تو واضح ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ مجھے ہی معلوم ہے۔ پھر دیکھیے حضرت مسیح کا بن باپ کے پیدا ہونا، یہ بھی وہ چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہی کے اپنے معاملات سے ہے۔ یہ تو معلوم ہو گیا کہ وہ یہ کلمہ کن سے پیدا ہوئے، لیکن یہ کیسے سارا معاملہ سر انجام دیا، تو ہم اس کو بھی متشابہات کی کیٹیگری میں ڈالتے ہیں۔ یعنی متشابہات کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا مصداق، اس کی جو حقیقت ہے، یہ کیسے معاملہ ہوا، یہ خدا ہی جانتے ہیں۔
یعنی الفاظ سے تو ہمیں معلوم ہے کہ حضرت مسیح جو ہیں بن باپ کے پیدا ہوئے، مگر کیسے پیدا ہوئے یہ خداوند تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اس وجہ سے استاذ یہ کہتے ہیں کہ یہ تعویل کرنا یا یہ بتانا یا یہ سمجھانا کہ قرآن مجید کی بعض آیات ہیں جن کو صرف اللہ ہی جانتا ہے اور ہمیں نہیں ان کا ترجمہ معلوم، تو یہ اس لیے بھی ٹھیک نہیں ہے کہ اس کے مقابلے میں جو آیات بیان ہوئی ہیں کیٹیگری وہ محکمات کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو اتنی گائیڈنس انسان کو ملی ہے قرآن کے ذریعے سے، اس کے اندر جو بھی تفصیل ہے وہ آیات محکمات کے اندر بیان ہوئی، یعنی محکمات وہ آیتیں ہیں جن کے اندر وہ جو بنیادی گائیڈنس چاہیے، وہ جو بنیادی رہنمائی چاہیے انسان کو اللہ تعالیٰ سے متعلق ہونے کی اور اخروی نجات کی، وہ اس کے اندر موجود ہے۔ متشابہات کے بارے میں خود قرآن نے بتا دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے اتاری ہیں، اور جن کے طبیعت میں ٹیڑھ ہوتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس میں فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بعض وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس کی تعویل کے در پہ ہو جاتے ہیں، اس سے یہ معاملہ پیدا کرتے ہیں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہاں پہ یہ جو اصل رویہ ہے اہل ایمان کا وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ اللہ کی طرف سے ہیں، یقولون من عند ربنا، کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ہم اس پر ایمان لائے ہیں۔ گویا کہ یہ اہل ایمان کے لیے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے کہ وہ بعض آیات یا وہ بعض معاملات جو آخرت کے حوالے سے متعلق ہیں یا اللہ تعالیٰ کی صفات سے متعلق ہیں، ان کے بارے میں ہم یہ ان کے درپے نہ ہوں، ان کی حقیقت کو جاننے کی کوشش نہ کریں، ان پر ایمان لے کے آئیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان پہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ہم ایکسیپٹ کر لیں، اور ان کی جب تعویل کے آپ پیچھے پڑیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی تعویل تو کوئی نہیں جانتا۔ خواتین حضرات، اس چیز کو بھی استاذ امین احسن اصلاحی نے واضح کیا، آپ ان کی اس تفسیر کے اس مقام کو اٹھا کے ضرور پڑھیں اور دیکھیں کہ انہوں نے بتایا کہ دیکھیے کہ لفظ بھی جو استعمال کیا گیا ہے وہ تعویل ہے۔ تعویل کا مطلب نہیں ہوتا، یعنی تعویل کا جو میننگ ہے وہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ انہی کا مطلب صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، بلکہ ان کی تعویل اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ تعویل کا لفظ جو ہے قرآن مجید کا ایک عام لفظ ہے، عربی زبان کا ایک عام لفظ ہے، اور استاذ نے اس کی مثال بھی دی کہ دیکھیے قرآن مجید میں حضرت یوسف کا جو خواب بیان ہوا ہے جس میں 11 ستارے، سورج اور چاند جو ہیں ان کے بارے میں یہ کہا گیا، خواب میں دکھایا گیا حضرت یوسف کو کہ وہ ان کے آگے سجدہ ریز ہیں، اور جب یہ اس خواب کی تعبیر سامنے آئی، گویا کہ ان کے جو 11 بھائی تھے اور ان کے ماں باپ جب ان کے پاس آ گئے مصر میں اور ان کے پاس بیٹھ گئے، اور اس پر جب یہ انہوں نے کہا کہ یہ ہے، یعنی ان کو یہ بتایا گیا کہ آپ کے اس خواب کی تعویل، ھذا تأویل رؤیا، یہ الفاظ آتے ہیں، یہ بتایا گیا کہ دیکھیے جو آپ نے جو خواب دیکھا تھا اس کی یہ تعبیر ہے، اس کی یہ تعویل ہے۔ تو یہاں پہ بھی دیکھیے اس کی انٹرپریٹیشن، کونوٹیشن مراد ہے، یعنی کہ 11 ستاروں سے مراد کیا تھی، ان کے بھائی جو تھے، سورج اور چاند سے مراد کیا تھی، ان کے والدین تھے۔ تو یہاں پہ بھی یہ بات کہ لفظ جو سورج ہے یا چاند ہے یا 11 ستارے ہیں جس میں یہ خواب بیان ہوا، یہ تو لفظ بذات خود واضح ہیں، لیکن ان کی تعبیر کیا ہے کہ ان سے مراد کیا ہے، وہ جب سامنے آیا تو معلوم ہوا۔ بالکل ایسے ہی ہمیں یہ معلوم ہے کہ جب یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بن باپ کے حضرت مسیح کو پیدا کیا، تو یہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ پیدا ہوئے، لیکن وہ کیسے ہوا اس کی تعویل اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اسی طرح کی بہت ساری چیزیں قرآن مجید میں اور بھی بیان ہوئی ہیں، ان کی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ جنت اور دوزخ میں جو آپ کو مصیبتیں، یا جنت کے اندر جو آپ کو خوش علام کے بجائے جو آپ کو نعمتیں ملیں گی، جن کے بارے میں استاذ نے یہ بھی ایکسپلین کیا کہ سورہ بقرہ میں شروع میں یہ بیان ہوا ہے کہ جب ان کو جنت میں کوئی نعمت دی جائے گی تو اہل ایمان یہ کہیں گے کہ ھذا الذی رزقنا من قبل واتوا بہ متشابہا، کہ وہ یہ کہیں گے کہ یہ جو جنت میں ہمیں نعمتیں دی گئی ہیں ان کی تو ہم پہلے ہی سے معلومات رکھتے تھے قرآن کے ذریعے سے، اس لیے قرآن نے بتا دیا گیا تھا، اور خود پھر تبصرہ کیا گیا کہ واتوا بہ متشابہا، حالانکہ ان کو ملتا جلتا اس سے دیا جائے گا۔ گویا کہ قرآن مجید نے جن نعمتوں کو، جن کو بتایا گیا کہ وہاں پہ آپ کو یہ اور یہ ملے گا، وہ الفاظ تو وہی لے لیے جو آپ سمجھ سکتے تھے، لیکن یہ بات کہ ان الفاظ سے براہ راست کیا مراد ہے، گویا کہ جس کو ہم کیلا سمجھ رہے ہیں، جس کو ہم پھل سمجھ رہے ہیں، وہ ہماری زبان میں تو کیلا اور پھل کہ بالکل وہی مستاق ہے، لیکن اس کی جو ایگزیکٹ شیپ کیسی ہوگی، ادھر کے جو پھل ہیں، ادھر کی جو نعمتیں ہیں، اگرچہ لفظاً وہ بالکل ہمارے الفاظ میں ہمیں سمجھانے کے لیے بیان ہوئی ہیں، لیکن وہ کس قسم کی ہوں گی وہ خدا کو معلوم ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ذہن میں رکھیے کہ جب یہ کہا گیا کہ ان کی تعویل اللہ ہی کو معلوم ہے، تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا مطلب ہی اللہ جانتے ہیں۔ گویا کہ ہم متشابہات آیات کے بارے میں ایٹ لاس ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ ان کا مطلب کیا ہے۔ بعض لوگوں نے حروف مقطعات کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا، انہوں نے کہا یہ تو متشابہات میں سے ہیں، ہمیں نہیں معلوم
کہ یہ ان کا مطلب کیا ہے اور یہ اللہ کی طرف سے یہاں پہ رکھ دیے گئے ہیں صورتوں کے اندر. میں ایک چند اور گفتگو میں یہ بیان کر چکا ہوں کہ حروف مقطعات کی نوعیت کیا ہے، اور یہ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ یہ بھی متشابہات میں سے شامل ہے. متشابہات جیسے کہ میں نے شروع میں بیان کیا، اس کا مطلب ہے کسی کا ملتا جلتا ہونا. تشابہ کے لفظ سے متشابہات بنا ہے. عربی زبان میں تشابہ کا مطلب ہے ملتا جلتا ہونا، ہم رنگ ہونا، گویا کہ مماثل ہونا. تو گویا ان چیزوں کو جو ہمارے اپنے ایکسپیرینس آبزرویشن کے بیانڈ ہیں، کہ ماوراء ہیں، ان کو تمثیل کے اسلوب میں، ان کو تشبیہ کے اسلوب میں بیان کر دیا جاتا ہے، تاکہ ہم جتنا علم رکھتے ہیں، جتنا ایکسپیرینس رکھتے ہیں، اتنا تو اس کو سمجھ لیں، لیکن اس کی ایگزیکٹ حقیقت کیا ہوگی وہ آخرت میں ہی سامنے آئے گی، یا اللہ تعالیٰ کے جو اپنے افعال ہیں اگر وہ بتانا چاہیں گے تو وہ آخرت ہی میں ہمیں بتا پائیں گے، بتائیں گے. لیکن اس سے ہمیں ہرگز اس جگہ پہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم خداوند تعالیٰ نے ایک بعض ایسی آیتیں بنا دی ہیں جن کا ہمیں علم ہی نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے ہمارے ذہن میں سوال کہ غالباً یہ جو آیات متشابہات ہیں کوئی مشتبہ آیت ہیں. یعنی مشتبہ کا مطلب ایک ایمبیگوس ہیں، یا یہ بالکل ایک گڈمٹ قسم کی آیتیں، ہمیں نہیں معلوم کہ ان کا مطلب کیا ہے. تو اس چیز کو استاذ امین احسن اصلاحی نے اپنی تفسیر میں تدبر قرآن میں سورہ آل عمران کی شرح میں بیان کیا ہے. شروع میں ہی ہے. آپ سب سے گزارش ہوگی کہ آپ کو موقع ہو تو اس کو نکال کے پڑھیں اور سمجھیں. اور اس آیت کے اندر بعض اور پہلو بھی ہیں جو بہت نقطہ رکھتے ہیں، اور ان کو بہت خوبی کے ساتھ استاذ نے بیان کیا. آپ کے لیے، آپ کے علم کی امید ہے کہ وہ نقطے بھی اس کی آبیاری کریں گے. لیکن میرا مقصد سردست یہ تھا کہ متشابہات کے بارے میں یہ جو ایک کانسیپٹ ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کون سی آیات ہیں، ان کا مطلب کیا ہے، یہ ایسا ہرگز نہیں ہے. اس کی ایکسپلینیشن جیسا کہ میں نے بیان کیا، استاذ امین احسن اصلاحی نے اس طرح سے ہمیں سمجھائی ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ اس کے اندر بہت کچھ صحت ہے اور ہمیں اس کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.